خلیفہ ہارون رشید کے دور حکومت میں بغداد میں ایک غریب مزدور رہتا تھا جسے ہند باد کہتے تھے۔ ایک دن جب موسم حد سے زیادہ گرم تھا تو وہ کام پر لگا ہوا تھا۔ شہر کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک بھاری بوجھ اٹھا کر لے جانا اس کا کام تھا۔ ایک دن وہ بہت زیادہ تھکا ہوا تھا۔ اس نے اپنا بوجھ اتارا اور ایک بڑی حویلی کے قریب سائے میں بیٹھ گیا۔ وہ بہت خوش تھا کہ اسے آرام کے لیے ایک اچھی جگہ مل گئی تھی۔ حویلی کے اندر سے رنگ برنگے کھانوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ موسیقی کے تار چڑھے ہوئے تھے۔ ہر طرف چراغاں تھا۔ کل ملا کر حویلی ہر چیز سے آرائش تھی۔ اس نوکروں کو جنہیں اس نے دروازے پر شاندار انداز میں کھڑے دیکھا اور مالک کا نام پوچھا۔ کیا؟ ان میں سے ایک نے جواب دیا، تم بغداد میں رہتے ہو اور یہ نہیں جانتے کہ یہ سندھ باد ملا کا گھر ہے، اس مشہور سیاح کا جس نے دنیا کا چکر لگایا۔ مزدور نے اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائیں اور کافی اونچی آواز میں بولا، اے ہر چیز کے خالق قادر مطلق فرق پر غور کرے میرے اور سندھ باد کے درمیان۔ میں ہر روز تھکاوٹ کا شکار ہوتا ہوں اور مشکل ہی سے اپنے اور اپنے بچوں کے لیے موٹے جو کی روٹی حاصل کرتا ہوں۔ یہ کتنا خود حرم اور بے پناہ دولت خرچ کرنے والا ہے اور مسلسل خوشی کی زندگی گزارتا ہے۔ اس نے یہ دولت حاصل کرنے کے لیے کیا کیا ہے اور میں نے اس قابل ہونے کے لیے کیا نہیں کیا ہے؟ غریب مزدور اداسی میں مبتلا بول رہا تھا کہ ایک نوکر حویلی سے باہر نکلا اور اسے بازو سے پکڑ کر اپنے پیچھے چلنے کو کہا کہ اس کا آقا سندھ باد اس سے بات کرنا چاہتا ہے۔ نوکر اسے ایک بڑے ہال میں لے آیا جہاں بہت سے لوگ تھے۔ اسے ہر طرح کے لذیذ پکوانوں سے ڈھکی ایک میز کے گرد بٹھایا گیا۔ مسیری کے اوپری سرے پر ایک خوبصورت قابل احترام آدمی بیٹھا تھا جس کی لمبی سفید داڑھی تھی اور اس کے پیچھے کئی افسر اور نوکر کھڑے تھے جو سب تیار تھے اس کی خوشی میں شرکت کے لیے۔ یہ شخص سندھ باد تھا۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھ کر ہند باد کو ڈر لگا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے سلام کیا۔ سندھ باد نے اسے قریب آنے کو کہا اور اسے اپنے دائیں ہاتھ پر بٹھا کر خود اس کی خدمت کی اور اسے دلاسا دیا، بہترین شربت پلائی۔ اب سندھ باد نے خود ہی کھڑکی سے مزدور کی شکایت سنی تھی اور یہی وہ چیز تھی جس نے اسے اندر لانے کے لیے آمادہ کیا۔ سندھ باد نے ہند باد کو اپنی زبان سے مخاطب کیا اور اس کا نام اور ملازمت دریافت کی اور کہا کہ میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں، اپنے منہ سے یہ تم نے ابھی گلی میں کیا کہا تھا۔ اس بات پر ہند باد نے عجیب سر جھکا کر جواب دیا، میرے آقا، میں اقرار کرتا ہوں کہ میری تھکاوٹ نے مجھے مزاج اور موقع سے باہر کر دیا۔ میں نے کچھ غیر سنجیدہ الفاظ کہے جن کے لیے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ مجھے اتنا بے انصاف مت سمجھو، ہند باد نے کہا، اس طرح ناراضگی شکایت، لیکن میں اپنے بارے میں آپ کی غلط فہمی کو دور کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سوچتے ہیں کہ میں نے بغیر محنت اور پریشانی کی آسانیاں حاصل کی ہیں، لذت جس سے میں اب لطف اندوز ہوں۔ میں نے یہ سب یوں ہی حاصل نہیں کیا۔ کئی سالوں کی پریشانی کے بعد میں اس قابل ہوا ہوں کہ اب زندگی بہت آرام سے گزر رہی ہے۔ محنت اور مشکلات کے بغیر اس طرح کی خوشحال زندگی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہاں حضرات، اس نے پوری مجلس سے بات کرتے ہوئے کہا، میں آپ سب کو بتاتا ہوں کہ میں نے کتنی تکلیفوں اور مشکلات کے بعد ہی یہ سب حاصل کیا ہے۔ اس کے بعد اس نے ہند باد مزدور کو کھانا کھلایا اور اسیروں سے بھری ایک تھیلی دے کر کہا، کل پھر آنا، میں تمہیں اپنے سفر کی کہانی سناؤں گا۔